اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی حیات طیبہ کو، آپ کی مبارک بابرکت مقدس زندگی کو، آپ کے بتلائے ہوئے راستے کو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اپنانا اور عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بھائی ہم نے دنیاوی رسومات و بدعات اور رائج کردے جو طریقے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، اس کو اتنا ضروری اور اتنا واجب، اتنا لازم سمجھ لیا کہ ہم مسلمانوں نے گویا اس کو دین کا ایک حصہ بنا لیا، اور گویا اس کو دین کے اندر ایک جگہ دے دی گئی، شریعت میں ایک جگہ دے دی گئی۔ چنانچہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی اگر ہم مسلمانوں نے شادی بیاہ کے موقع پر ذرا جانچ کر سنیے، سو کر سنیں گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، جانچ کر سنیے، بہت قیمتی باتیں ہو رہی ہے۔ ہم مسلمانوں نے شادی بیاہ کے موقع پر وہ تمام تر رائج کردہ طریقے، وہ تمام تر رسومات و بدعات، وہ خرافات، وہ ناجائز اور حرام کام جس کو آج مسلمان شادی بیاہ کے موقع پر ضروری سمجھتا ہے، اور اس کے بغیر یوں سمجھتا ہے کہ شادی تو ہوگی نہیں، خوشی تو حاصل ہوگی نہیں، میری بچی تو بدا ہوگی نہیں، میرے بچے کا نکاح نہیں ہوگا، رشتہ نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی۔ میرے بھائی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم لوگوں نے اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھ لیا، شریعت کا حصہ نہیں سمجھا، شریعت میں جگہ دے دی گئی، دین میں اس کو حصہ دے دیا۔ چنانچہ آج دیکھ لیجئے کہ ہم مسلمان ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمارا دین تو برباد ہو ہی گیا، ہماری دنیا بھی برباد ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ علیحدہ ہم پریشان ہیں۔ مہندی کا رسم، منگنی کا رسم، اور اس کے علاوہ کیا کیا رسومات و بدعات ہے۔ بارات جا رہی ہے تو ایک ڈریس، ایک رنگ کے کپڑے، اور سروں پر وہ پتہ نہیں کیسی پگڑیاں ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے رسومات و بدعات ہے، ناچ گانا، ڈی جے، اور اس کے علاوہ وہ چھمانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کھلا۔ میرے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے اعمال ہے؟ کیا ان کاموں کی اجازت ہماری شریعت دیتی ہے، ہمارا دین دیتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ یہ سب کرو؟ کہیں آپ کو نہیں ملے گا، یا کسی آپ نے کسی بہتر عالم دین کی زبان سے یا کسی امام کی زبان سے آپ نے کبھی نہیں سنا کہ یہ سب کرو۔ لیکن آج تو ایسا ہو گیا کہ جب تک ہم سب یہ سارے خرافات، رسومات و بدعات نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہمارے گھروں میں شادیاں نہیں۔ اچھا، سماج کے اندر یہ جو برائیاں ہیں، یہ خرافات ہے، یہ رسومات و بدعات کون ختم کرے گا؟ میں جا کے ختم کروں گا؟ میرا کام تو کہہ دینا ہے، بتلا دینا، سمجھا دینا، عمل تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت اللہ دے گا تو انشاءاللہ آپ اس طرح کے خرافات کو، بدعات کو، رسومات کو اور ناجائز اور حرام کاموں کو ضرور ختم کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، وہ دن دور نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ہر طرح کی گندگیوں سے، برائیوں سے، ناپاکیوں سے، خرافات سے اور غلط صنعت، اناپ شناپ، ناجائز حرام کاموں سے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن پوتر ہوگا، پاک صاف ہوگا، ایک صالح نیک سماج و معاشرہ بنے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائی ایک بات میں بتلانا چاہ رہا تھا، وہ بات یہ تھی کہ مجھے بتلائیے کیا منگنی کرنا اسلام کا حصہ ہے؟ جب لڑکا لڑکی دونوں کے رشتے کی بات فکس ہو جاتی ہے، طے ہو جاتی ہے، دونوں طرف سے بات بن جاتی ہے، لڑکے والے بھی ہاں بھر دیتے ہیں، لڑکی والے بھی ہاں بھر دیتے ہیں، اب بات آتی ہے ڈیٹ، وقت، ٹائم فکس کرنے سے۔ اب اس کے لیے کیا کرتے؟ منگنی کرتے دھوم دھام۔ ایک تو نکاح، شادی بیاہ کے موقع پر مہنگے مہنگے ہوٹلوں کو بک کرنا اور قیام و طعام کا پرزور طریقے سے، پورے اہتمام کے ساتھ نظم کرنا، بندوبست، انتظام کرنا، یہ تو الگ بات ہے۔ اس سے پہلے منگنی کے نام پر ہزاروں ہزار، 200، 400، 500 آدمیوں کو جمع کرنا اور لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے شادی ہال بک کرنا، کسی ہوٹل کو بک کرنا، اور برادری کے تمام افراد کو، لوگوں کو جمع کرنا، مٹھائی کی رسم، کھٹائی کی رسم اور کیا کیا رسم۔ میرے بھائی اس کے علاوہ جتنے بھی تمام تر بکھیڑے ہیں،
اور رائج طریقے مجھے بتائیے کیا یہ منگنی کے موقع پر نہیں ہوتے؟ اور لڑکا لڑکی دونوں کا ایک جگہ اجتماع جمع ہونا، ایک ہال کے اندر، ایک مجلس کے اندر لڑکا کو بٹھانا، لڑکیوں کو بٹھانا. اور میرے بھائی اس کے علاوہ کہیں ہم مثال کے طور پر لڑکے والے چلے گئے، ان کے والدین ماں باپ گارجن چلے گئے لڑکی کے گھر میں. اب لڑکی والے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے اسے شادی ہال بک کر لیتے، کسی ہوٹل کو بک کر لیتے منگنی کے نام. اب وہاں مجمع ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے، جینٹس بھی بیٹھے ہوئے، لیڈیز بھی بیٹھی ہوئی. شرم نہیں آتی میرے بھائیوں مسلمانوں کو؟ کیا کسی غیر محرم مرد کا کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا جائز ہے اسلام؟ ڈوب کر مر جاؤ چلو بھر پانی میں. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں امام صاحب آپ کو منگنی کے انوائٹ کرتے، دعوت دیتے، آپ آتے نہیں. کبھی آپ نے سوچا آپ کا گنہگار امام کیوں نہیں جاتا ہے؟ مجبوراً کبھی جانا پڑتا ہمیں تاکہ بعد میں کسی طرح کی کوئی شکو شکایت کی بات نہ ہو. لیکن میرے بھائی کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ ایک مجلس ہوتی ہے اور اس میں مرد عورت جینٹس لیڈیز دونوں کو ایک جگہ بٹھایا جاتا ہے، اور غیر محرم مرد حضرات جینٹس حضرات غیر محرم عورت کو لیڈیز کو دیکھتی ہے. کیا جائز ہے اسلام کے اندر؟ یہ کیسے ختم ہوں گے میرے بھائی؟ منگنی، میں تو کہتا ہوں منگنی کس چیز کا نام؟ منگنی ایک وعدہ کا نام. منگنی کس کا نام ہے؟ وعدہ، زبانی وعدہ کا نام ہے. ابھی اس کے لیے باقاعدہ فیملی کے خاندان کے سارے افراد کو جمع کرنا، اس رشتہ دار کو، اس رشتہ دار کو، اس دوست کو، اس گھر والے کو، اس پڑوسی کو، اس